میرے محمد کو دیکھنا. بات توجہ سمجھنا, یہاں بعض غلط فہمیاں اور آ گئی, ایک غلط فہمی اور آ گئی. اور غلط فہمی کیا ہے؟ احناف دیوبند کا مسئلہ ہے, مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے, عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے, مرد عورت کے نماز کے طریقے میں فرق ہے. ایک پھر میدان میں آگے, اور جی اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی, میرے محمد کی اتباع کرو, نماز ایسے پڑھو جیسے میرے محمد نے پڑھی ہے. یہ حکم مرد کو بھی ہے, یہ حکم عورتوں کو بھی ہے, تو دونوں نماز ایسے پڑھے جیسے حضرت محمد نے پڑھی ہے. ادھر جا رہے ہو, اذا حضرت الصلاۃ, جب اذان نماز کا وقت آ جائے, فلیؤذن لکم احدکم, تم میں سے ایک اذان دے, ولیؤمکم اکبرکم, تم میں سے بڑا, تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرمکم اکبرکم فرمایا, اسی نے سلو فرمایا. یہی تو دیوبند والے کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا تھا اور مردوں کو فرمایا تھا, سلو کما رأیتمونی, تم نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. یہ دیکھنے والے مرد تھے, دیکھنے والی عورتیں نہیں تھی. اگر وہ نماز پہ چلو, میں نے سوال اٹھایا, اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا فاتبعونی, فاتبعو, یہ اللہ یہ کیوں نہیں فرماتے میرے محمد؟ فرمایا نہیں, کل میرے نبی تم بتاؤ, اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو. یہ نہیں کہا ان کنتم تحبون اللہ, میرے سفیر کی بات ماننا, میرے محمد کی بات ماننا. اہل سنت والجماعت دیوبند کا موقف یہ ہے, نبی نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. اگر قرآن سمجھ آئے گا تو مصطفیٰ سے آئے گا, وہ نمائندہ خدا ہے. اگر حدیث میں نے کہا جن نے سنی اس کا نام لے, کہا عبداللہ بن عمر ہے. میں نے کہا حدیث کس کتاب میں ہے؟ کہا جی بخاری میں ہے. میں نے کہا کھول کے لا بخاری شریف کو. عبداللہ بن عمر نے پہلے پیغمبر کا ارشاد نقل کیا, خالف المشرکین, توجہ رکھو, خالف المشرکین غفر اللہ واعف الشوارع, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ, نوچی کٹاؤ, جاؤ امت کے سامنے سچ بولو. کو جی حنفی لوگ حدیثیں مانتے ہیں, ہمارا معنی نہیں مانتے. یہ نہ کہا کرو حضور کی حدیث نہیں مانتے, ہم تیرے معنی کو حضور کا معنی نہیں کہہ سکتے, حدیث کا معنی صحابی سے سمجھیں. نبی کون ہے؟ جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. ہم کہتے ہیں حضور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں, جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے, جب حضور گئے ہیں تو صحابیت ختم ہو گئی ہے, آپ کے آنے پہ نبوت ختم ہے. کیوں جاتی ہے؟ وہ دیکھتا ہے ماں کدھر جاتی ہے. میں مثال دینے لگا ہوں, شاید شہر کا بندہ یہ بات نہ سمجھے, دیہات کا بندہ بات جلدی سمجھے. آپ سڑک پہ گاڑی پر جا رہے ہیں, آگے آدمی موجود ہے, کیا سواری کو روک دو, سواری سے اترے ہیں, ایک جگہ پہ بیٹھے, جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے, بیٹھے اٹھ کے چل دیے. اور خادم نے پوچھا حضرت آپ کو ضرورت نہیں تھی حاجت کی, سواری تیری عقل میں نہیں آتی, تو مانتا ہے؟ کہا یہ عقل میں نہیں آتی, میں پھر بھی مانتا ہوں. بجا گیا. اس نے کہا میں ابو جہل ہوں, میں عقل کی بات مانتا ہوں, محمد کی نہیں مانتا. کہا جی میں ابو بکر ہوں, میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا, میں نے محمد کا پڑھا ہے. پھر میں ایک بات کہہ رہا ہوں جو عقل کی بنیاد پہ. جی نہیں, دیکھو میرا زندگی کا اصول ہے, مجھے کہا بیان 3 بجے تک, مجھے میزبان کہے گا جواب دوں گا, نہیں کہے گا نہیں دوں گا. مانا مجھے اگر آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم آپ کا بیان کروانا چاہتے ہیں, ابھی کروانا چاہتے ہیں اپنے مدرسے میں, اپنے مدرسے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا, یہاں کے لیے تو نہیں کہہ رہے, تو بات اور ہوگی. یہاں کروانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا یہاں نہیں کروں گا, ان سے بات کرو. زمین پر ہیں تو یہاں کبھی نہیں دیکھ سکتے, تو میں تو قیامت تک مانگا. تعبیر کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے.